الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ المائدہ آیت نمبر 41۔ سورۃ المائدہ 5ویں سورہ ہے، آیت نمبر 41 سے ہم آج کی یہ ترجمانی جو ہے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزن کا، نہ پریشان کریں آپ کو، نہ غمناک کریں آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو جدوجہد کرتے ہیں بھرپور طریقے سے۔ یسارعون باب مفعلہ ہے، جو بہت خوب زور شور سے جدوجہد کرتے ہیں، اور وہ جدوجہد کس میں کرتے ہیں؟ فی الکفر، نظام کفر کو غالب کرنے اور غالب رکھنے میں، یعنی نظام کفر جو ہے اس کو غالب کرنے اور غالب رکھنے میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ من بیانیہ، من الذین، ان لوگوں میں سے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے، آمنا، جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن ان کے ایمان کا حال یہ ہے بے افواہہم، ایمان لائی ہیں ان کی زبانیں، ان کے منہ، یعنی ایمان جو ہے وہ صرف منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے ایمان ان کی زبانوں پر ہے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، لیکن جہاں تک ان کے دل، دماغ، سیرت، کردار کا تعلق ہے اس میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے یہ سیرت و کردار کے حوالے سے ہے، زبان کے حوالے سے نہیں۔ تو آج ہمارا بھی المیہ یہی ہے کہ ہماری زبانیں مومن ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کے مطابق ہماری سیرت، کردار، فرد اور جماعت اس کے مطابق ڈھلے، یہ ہمارے اندر بھی نہیں۔ تو گویا کہ اس حوالے سے ہماری جو صورت احوال ہے وہ اس وقت کے یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہ ہے۔ اور ان کو قرآن نے کہا تھا یسارعون فی الکفر، کہ جو گویا کہ اپنے قول کو عمل میں نہیں ڈھالتا وہ عملاً نظام کفر کو پھیلا رہا ہے، اس سے نظام کفر مضبوط ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ ان میں سے بھی، منافقین میں سے بھی، نصارہ میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں ان میں بھی یہی حال ہے۔ یعنی گویا ملت یہود اور ملت نصارہ دونوں بگاڑ کی حالت میں تھی، بگڑی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے امت اسلام کو، امت قرآن کو امامت و پیشوائیت کا شرف عطا ہوا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں سماعون للکذب، بہت چاہت سے سنتے ہیں جھوٹ کو، جس طرح ہمارے ہاں جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی روایات، ان کو سننے کے لیے تو چاہت ہی نہیں بلکہ سنانے والوں کو بھی ہم نوازتے ہیں۔ اور اگر کوئی سچا سچا اللہ کا کلام سنائے تو نہ سننے کے لیے ہم روادار ہیں، نہ سنانے والے کے لیے کوئی ہمارے دلوں میں اس کا احترام ہے، بلکہ عداوت و عناد۔ تو یہ بھی گویا ہمارے اندر یہودیت کی خصلت ہے، سماعون للکذب۔ اور آگے فرمایا سماعون لقوم آخرین، اتنی ہی بات نہیں کہ یہ جھوٹ سنتے ہیں، مزید برآں یہ جاسوس ہے۔ سماعون، سننے والے، لقوم آخرین، دوسری قوم کے، گروہ کے، لم یاتو کا، اے رسول جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے۔ یعنی یہ یہود ایک اور بری بات یہ کرتے تھے کہ یہ جاسوسی انجام دیتے تھے، جاسوسی کا فریضہ انجام دیتے تھے مشرکین کے لیے، اہل مکہ کے لیے،
لم یاتوک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں مکہ سے چل کر تو ان کے لیے، مشرکین کے لیے آنا تو مشکل تھا. تو یہ نام نہاد ہدایت یافتہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے، یہ فریضہ یہ بھی انجام دیتے تھے کہ اہل ایمان کی جاسوسی کرتے تھے، مخبری کرتے تھے، ان کی خبریں اہل کفر اور اہل شرک کو جا کر پہنچاتے تھے. اور اس میں بھی مزید برآں خرابی کیا کرتے تھے کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ وہ جو جاسوسی تھی اس جاسوسی کے اندر بھی ان سے حق کی رعایت نہیں ہوتی تھی، یعنی موقع محل سے باتوں کو کاٹ دیتے تھے. یعنی جو باتیں ٹرانسفر کرتے تھے ان کے اندر بھی سیاق و سباق، ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ، ان چیزوں کو پامال کرتے ہوئے. اگر ہم جاسوسی کے حوالے سے اس کو لیں تو یہ مفہوم ہوگا، اور اگر ان کی کتابوں کے حوالے سے لیں تو مذہب، دین جب مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو احکام رہ جاتے ہیں اور ان کی وائی آف اٹ ختم ہو جاتی ہے. تو احکام کو موقع محل سے، مقاصد سے، وائی آف اٹ سے الگ تھلگ کرنے کا جرم. اور مزید برآں ان کی قباحت کیا تھی؟ کہتے تھے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہ جب وہ ان مجالس میں آتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ اگر تم دیے جاؤ یہ اور یہ، یعنی اگر اس مجلس میں اس طرح کا درس ہو، اس طرح کی باتیں ہوں، فخذوہ، تو ان کو قبول کر لیا کرو کیونکہ وہ تمہاری ہیں. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں ان مجالس میں وہ باتیں نہ دی جائیں جو تمہارے باپ دادا سے تمہیں منقول ہیں، سنتے چلے آ رہے ہو، فَاحْذَرُوا، تو ان کے اوپر کہیں یس نہیں کہہ دینا، حمایت نہیں کر دینی. یعنی فرقہ واریت میں گڑے ہوئے، حق کو حق ہونے کے حوالے سے قبول نہیں کرتے. اگر ایسی باتیں ہوں جو تمہارے فرقے سے ملتی جلتی ہیں تو صحیح ہے، اور اگر ایسی باتیں ہوں جو تمہارے فرقے سے ہٹی ہوئی ہیں تو مت ان کو قبول کرو. یہاں سے حج پہ بھی جاتے ہیں تو اہل علم جانتے ہیں کہ راستے میں بتاتے ہیں دیکھو بھائی وہ تو ایسا اور ایسا عمل کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے پیچھے چل پڑو. تو اسی طرح ہر فرقہ جو ہے وہ اگر قرآن کی مجلس میں بھی اپنے آدمی کو بھیجتا ہے تو پہلے بتا دیتا بھی اگر اعلی حضرت کی یا فلاں کی بات ہو تو قبول، اگر اس سے ہٹ کر ہو تو اسے قبول نہیں کرنا. یہ یہودیت کی خصلت ہے. فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فرمایا کہ جس کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہو قانون مکافات کے حوالے سے کہ وہ اس کے انر کو ظاہر کرے. فاتنہ یفتنوں کا اصل معنی ہوتا ہے کٹھالی میں سونے کو یا دھات کو ڈالنا کہ اس کا انر باہر آ جائے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قوانین طبیعہ سے کسی کے بارے میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس کے انر کو باہر لائے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو قانون مکافات کے نفاذ کے راستے میں اے مومن مسلم تو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. یعنی قوانین طبیعہ جو ہیں وہ اپنا اثر نکال کر رہیں گے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ کیا اللہ نے ان کے بارے میں کہ ان کے دل و دماغ کو صاف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ از خود یہ کام نہیں کرتا. 13/11 ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل دماغ دیا ہے. دل دماغ جب اللہ نے آزاد و خود مختار دے دیا انسان کو تو اب اللہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے. اگر فرد نہیں چاہتا کہ اس کی تطہیر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کی تطہیر نہیں کریں گے. آگے ارشاد فرمایا کہ جن اقوام کے یہ حالات ہوں، یہ خصوصیات ہوں جو آج ہماری بھی ہیں، تو لہم فی الدنیا خزیون، ایسی قوم اقوام عالم کے مقابلے میں ذلیل ہوگی، رسوا ہوگی، ناکام ہوگی، نامراد ہوگی، غلام ہوگی. اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ آخرت کی حوریں قصوریں تو انہی کے انتظار میں ہیں، تو یہ بھی باطل تصور ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں اس سے بھی بڑھ کر عذاب. تو 1772 میں فرمایا کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اور البقرہ ہی کی آیت نمبر 85 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی قوم کتاب کے حصے بکھرے کر لے، ایک حصے پر عمل کرے دوسرے پر عمل نہ کرے، تو ان کے لیے بھی حیات دنیا میں ذلت و رسوائی، و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب،
آیت 42 سماعون للکذب اکالون للسحت، فرمایا کہ ان کے جرائم میں صرف یہی جرم نہیں ہے کہ یہ جھوٹ کو چاہت سے سننے والے ہیں، مزید برآں اکالون للسحت، فرمایا کہ یہ وہ چیزیں کھا پی رہے ہیں جو سحت ہے۔ اکالون اس میں فاعل مبالغہ، یعنی سماعون بھی مبالغہ، یعنی پیشہ ور، یعنی جھوٹ سنتے ہیں اور سچ سے انہیں اناد ہے۔ اور سحت کے کھانے والے، ساحتا یسحتو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیس دینا، کسی چیز کو باریک پیس دینا، اور راکھ جب جل جائے، جاگ جب وہ جلتی ہے تو راکھ، اور راکھ کا پھر وہ اپنا جو داخلی نظام ہوتا ہے اس میں کوئی وہ جماؤ یا ثبات یا استحکام نہیں ہوتا، تو اس کا بکھر جانا، منتشر ہو جانا۔ اکالون للسحت کا معنی ہے کہ یہ جو مال کھا رہے ہیں حرام کا، باطل کا، اس سے ان کی انسانی ذات جو اس میں کوئی کنسولیڈیشن پیدا نہیں ہوتی، استحکام پیدا نہیں ہوتا، ذات ہے ہی نہیں کہ اس کا استحکام ہو، کیونکہ ذات تو پیدا ہوتی ہے اقدار وحی پر چلنے سے، اور اقدار وحی کا تو یہ کب سے سودا کر چکے۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آئیں، اپنے کیس لے کر آئیں، تو آپ ان کے مابین کتاب اللہ کے حوالے سے فیصلے کریں۔ اَوْ عَارِضُهُمْ عَنْهُمْ، اور اگر یہ آپ کے پاس نہ آئیں تو آپ کو بلا وجہ ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان کو اپنے ہاں نہ آنے دیں اور اس طرح خطرہ ہو کہ یہ تو کوئی سازش کر کے ہمیں نقصان پہنچائیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو آپ کا ان میں یہ طاقت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، جسارت نہیں ہے کہ میدان عمل میں نکل کر آپ کی کوئی مخالفت کر سکیں، نقصان پہنچا سکیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فرمایا اور اگر آپ ان کے مابین فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں ان کے مابین عدالت کے ساتھ، یعنی مطلب یہ کہ ان کی سابقہ کوئی رنجش، یعنی حاکم کو چاہیے، جج کو چاہیے، قاضی کو چاہیے کہ جس وقت اس کے سامنے مجرم پیش ہو تو اس کے گزشتہ گناہوں کو زیر بحث نہ لائے، جس حوالے سے کیس زیر بحث ہے اسی کو اپنے سامنے رکھے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ ایسے افراد کو، جماعت کو، معاشروں کو محبوب رکھتا ہے کہ جو مجرم کے ساتھ بھی، متہم کے ساتھ بھی، ملزم کے ساتھ بھی انصاف کرے۔ یعنی مطلب یہ کہ کسی پر الزام لگ جانے کا لازمی معنی یہی نہیں ہے کہ وہ مجرم ہے، تو ملزم اور مجرم کے مابین امتیاز کیا جائے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی حکمرانی جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیسے آ سکتے ہیں جبکہ خود ان کے پاس تورات ہے۔ فیہا حکم اللہ، اور اس تورات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ تورات کی حاکمیت کو قائم کیا جائے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، فرمایا کہ اس کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے مسائل میں تورات ہی کو قائم کرو، تورات میں ربا حرام ہے، قتل حرام ہے، ایک دوسرے پر ظلم حرام ہے، تو اگر تم اپنی تورات ہی کو اپنے اوپر حاکم بناؤ تو یہ یعنی مطلوب ہے، لیکن وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت حال یہ ہے کہ یہ جس کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ ایمان کسی کتاب پر کیا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، تورات ہم ہی نے نازل کی۔ تورات رفقائے محترم وہ کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارا تصور ہے کہ موسیٰ کو کتاب تورات دی گئی۔ قرآن میں کہیں نہیں کہ آتینا موسیٰ التورات، کہ موسیٰ کو ہم نے تورات دی، نہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی انبیاء بنی اسرائیل کو کتابیں یا صحیفے دیے گئے ان صحف کا مجموعہ تورات ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً تکمیل پذیر ہوتی رہی۔ تو یہ انا انزلنا التورات یعنی تورات کے صحف، کتب، احکام وقتاً فوقتاً ہم نازل کرتے رہے۔ فیہا ہدی و نور، اور ان صحیفوں کے اندر بھی نوع انسانی کو اس کے مقام تک پہنچانے کے لیے جو گائیڈنس درکار ہے وہ موجود ہے، ہدا و نور، اور اس ہدایت پر فائز ہونے کے لیے جو راستے کی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ان میں روشنی ہے۔
اور تورات جو وقتاً فوقتاً آئی تو یحکم بہا النبیون، تو صرف اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے نبی، خوش الہانی سے گا لینا، تلاوت کر لینا، یہ نہیں، یحکم بہا، حکم رانی کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے، حاکمیت قائم کرتے تھے اس تورات کے ذریعے۔ کون؟ نبی۔ کون سے نبی؟ نبی کا وصف خاص کیا ہے؟ الذین اسلموا، نبی سب سے پہلے رفقا محترم کتاب الہی کا مسلم ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے نبی کتاب الہی کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اپنے آپ کو، نبی کتاب الہی پر حاکم نہیں ہوتا۔ یہ تو غلو فی الدین ہے کہ دین میں جب غلو ہوتا ہے تو پھر نبی اوپر کتاب الہی نیچے، اور دین جب دین ہوتا ہے تو کتاب الہی اوپر اور نبی اس کے نیچے۔ تو نبی، تمام نبی نیچے رہے کتاب الہی کے، وہ اس کی حکمرانی قائم کرتے تھے۔ کن کے لیے؟ للذین ہادوا، ان پر حکمرانی قائم کرتے تھے جو کہتے تھے ہم ہدایت یافتہ ہیں یا ہدایت یافتہ ہوئے۔ والربانیون، یہ ربانیون عطف ہے النبیون پر، کہ ربانی بھی وہی ہے، ربانی وہی کام کرے گا جو نبی نے کیا، یعنی کتاب اللہ کی حاکمیت۔ اور اس میں 83 میں ہم نے دیکھا بما کنتم، ربانی کیسے بنتے ہیں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، کتاب اللہ کا درس اور کتاب اللہ کی تعلیم کا مقصد ہی ربانی بنانا ہے۔ اور 2:137 کی روح سے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، تو فرمایا احبار بھی یہی کام کرتے تھے۔ احبار ہبر سے حابارہ یحبرو، کسی چیز کو مزین کرنا، خوبصورت کرنا، اور جس کاتب کا خط سب سے اچھا ہو اس کو حابر یا حبیر کہتے ہیں۔ اور الاحبار سے مراد ہے کہ وہ افراد کہ جو ذات انسانی میں حسن و کمال، حسن و جمال دیکھنا چاہتے تھے، معاشرے میں حسن و جمال دیکھنا چاہتے، تو یہ سارے کیا کرتے تھے؟ کتاب اللہ کی حاکمیت کیوں کرتے تھے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے اور اس کی حاکمیت اس لیے قائم کرتے تھے کہ محافظ بنایا گیا تھا انہیں اللہ کی کتاب۔ تو معلوم ہوا حافظ کتاب کون ہے؟ جو کتاب اللہ کی حکمرانی قائم کرے، اندھا بہرا نابینا، جسے کتاب اللہ کے مقصود، مقاصد، نقطہ نظر اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ عامہ ہے، تو اس نے کتاب اللہ کی حاکمیت کا قائم کرنے کا اس کے پاس شعور ہی نہیں، وہ کتاب اللہ کا حافظ نہیں ہے۔ کتاب اللہ کے حافظ ہونے کے لیے شرط ہے کتاب اللہ کی حاکمیت کا قیام، اور وقانوا علیہ شہداء، اور یہی ہے کتاب اللہ کی شہادت۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان القرآن کتاب اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں قرآن کتاب اللہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو کتاب اللہ کی حاکمیت قائم کرنا ہے رفقا محترم، اسے گونگو بہروں کی طرح پڑھ لینا آسان ہے۔ کتاب اللہ کی حاکمیت قائم کرنا سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو، ظالموں کو، استحصال کرنے والوں کو چیلنج کرنا ہے، اور یہ کام مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا فلا تخشوا الناس، اے وہ لوگوں جو کتاب اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے لوگوں کا ڈر اپنے دل اور دماغ سے نکال دو۔ جو لوگوں سے ڈرے گا وہ کتاب اللہ کو قائم نہیں کر سکتا، اس کی حاکمیت کی منادی نہیں کر سکتا۔ تو مجھ سے ڈرو، وخشعون، میرے سامنے جو تمہاری پیشی ہے، حاضری ہے، اور میری اقدار کی جو نافرمانی کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں ان سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اگر میری حاکمیت قائم تم نے نہ کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ تم میری آیتوں کو اونے پونے بیچو گے، حیات دنیا کا ساز و سامان لے کر کاروبار کرو گے۔ تو مت کاروبار کرو میری آیات کا، یعنی اس کو مقام حاکمیت سے نہ گرانا۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی نہ قائم کرے حکمرانی، نہ کرے فیصلہ ما انزل اللہ یعنی کتاب سماوی کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہیں۔ یعنی یہاں رف قائم محترم یہ نہیں فرمایا کہ جو کتاب اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، یوں نہیں فرمایا من لم یؤمن بما انزل اللہ، جو مان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔
یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر ایمان بھی رکھتا ہے لیکن ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اور انفرادی دائرے میں یہ کہ جو چیزیں کتاب اللہ نے طے کر دی ہیں، مثلا نبی کتاب کے نیچے ہوگا، اوپر نہیں ہوگا، تو اگر نبی اوپر کتاب نیچے، یہ بھی کفر ہے۔ نبی کو مقام الوہیت پہ لے جانا یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول کے اندر داخل کر دینا یہ بھی کفر ہے۔ تو جو چیزیں کلیئر کٹ مقام حاکمیت پر کتاب اللہ میں طے کر دی گئی ہیں ان کو نہ ماننا عملی طور پر یہ کفر ہے۔ اور کتاب تورات کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ ہم نے ان کو یہ احکام دیے تھے، لازم کیا ہم نے ان پر یہ کہ جان کے بدلے جان ماری جائے، جو کسی کی جان کو لے اس کی جان لی جائے، جو کسی کی آنکھ پھوڑے اس کی آنکھ پھوڑی جائے، جو کسی کا ناک جو ہے اس کو توڑے یا گزن پہنچائے اس کا ناک توڑا جائے، جو کسی کے کان کو گزن پہنچائے اس کے کان کا اسی طرح بدلہ لیا جائے، دانت کا دانت سے بدلہ لیا جائے، اور اسی طرح جو اور کوئی زخم پہنچائے اس کا بھی بدلہ لیا جائے۔ اور قاعدہ کیا ہے؟ والجروح قصاص، یعنی جس کسی کا جیسا نقصان ہو اس نقصان کو پورا کیا جائے۔ اب وہ پورا ایک کرنے کی تو شکل یہ ہے کہ بنوان وہ کیا جائے، ایک یہ کہ اس کا تاوان دیا جائے، اور اصل بات مقصود یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہر شخص کی جان مال، اس کا جسم کے تمام اعضاء ہر حال میں صحیح و سالم رہے۔ قانون ایسا بننا چاہیے کہ کسی کے وجود کو اور وجود کے اجزاء اور عناصر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور آگے فرمایا فمن تصدق بہ، اور اگر کوئی اس کو معاف کر دے جائز ہے، اسلامی ریاست اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دے حالات کے حوالے سے جائز ہے۔ مقصود تو یہ ہے کہ معاشرے میں نظام ایسا ہونا چاہیے کہ نہ صرف انسان کا جسم جان محفوظ ہو بلکہ جسم اور جان کی طبعی حالت جو ہے اس کو کسی فرد کی طرف سے وہ گزن پہنچنے کا احتمال نہ ہو، کیونکہ معاشرے میں جب تک اطمینان نفس کی کیفیت نہیں ہوگی معاشرہ لا خوف اور لا حزن نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی تصدق کر دے، معاف کر دے، صدقہ کر دے، کمی کر دے اس میں، تو وہ بھی اس کا کفارہ ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی اللہ کے ان فیصلوں کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ ظالم۔ یعنی گویا جس معاشرے کے اندر انسانی ذات محترم نہ ہو یا انسانی ذات کو گزن پہنچانا ہر وقت اس کا امکان ہو کہ بڑی طاقت والے جب چاہیں چھوٹوں کو ان کے اعضاء کو نقصان پہنچا دیں، ان کا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو، تو ایسا معاشرہ ظالموں کا معاشرہ ہے، اس میں عدالت کا قیام ناممکن ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَم، اور فرمایا پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے ان کے آثار پر، ان کے نقش قدم پر، ان کے طریقے کے مطابق عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت بیان ہوئی رفقائے محترم، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ مسیح علیہ السلام کوئی الگ نوعیت کے رسول نہ تھے کہ جن کی پیدائش بھی الگ ہو، معجزات بھی الگ ہوں، وفات بھی الگ ہو، آمد ثانی بھی الگ ہو۔ تو قرآن کہتے ہیں عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ جو میتھڈالوجی، جو طریقہ کار، جو اصول و ضوابط انبیاء ما سبق کے تھے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، انہی اصول و ضوابط کے مطابق عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ تو نہ صرف مسیح علیہ السلام رسول تھے بلکہ اسی طرح کے رسول تھے جس طرح کے سابق ادوار میں رسول آئے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ تو اس میں نفی کی ہے ان کے حوالے سے کہ ان کے پاس کوئی شعبدے تھے، کرامتیں تھے، معجزے تھی، سپر نیچرل تھے، یا وہ ان سے کوئی الگ نوعیت کے رسول تھے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ ان کی ہر شان نرالی ہے، ان کی ہر شان علیحدہ ہے، وہ انبیاء کی صف میں نظر ہی نہیں آتے، وہ تو خدائی صف کے اندر کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو قرآن کے ایک لفظ نے کہ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان تمام توہمات کی نفی کر، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور ان کی بعثت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ سچ کر دکھانے والے تھے ان چیزوں کو
کہ جو تورات کی شکل میں دی گئی تھی، کہ تورات کے اندر المسیح یعنی ان کی آزادی و خود مختاری کے حصول کے لیے ایک عظیم الشان نبی کے حوالے سے وہ انتظار میں تھے. تو المسیح کی آمد یا ظہور یا بروز نے اس پیشین گوئی کو سچا کر دکھایا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی. انجیل کتاب جو سیدنا مسیح علیہ السلام کو دی گئی، اس کا روٹ ہے رفقہ وہ تو ناجالا، ناجالا ینجالو، اس سے وزن ہے انجیل بر وزن ادریس افعیل. ناجالا کہتے ہیں رکے ہوئے پانی کو کھول دینا، راستہ جو بند ہو چکا ہے اس کو آبسٹیکل سے آزاد کر دینا، یعنی کوئی چیز رکی ہوئی ہو اسے چلا دینا، راستہ بند ہو اسے کھول دینا. اور بالخصوص یہ جو زچہ بچہ کے دوران جو مشکلات پیش آتی ہیں کہ بچے کی ڈلیوری مشکل ہوتی ہے، تو اس دوران جو سرجیکل پروسیس کرتے ہیں کہ بچہ آسانی سے، اس کو بھی ناجالا. تو یہ انجیل کے لفظ کے اندر 3 اساسی حقیقتیں ہیں، تو اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے. فی ہدی و نور، اور اس انجیل کے اندر بھی نوع انسانی کو اس کے مقام بلند تک پہنچانے کے لیے گائیڈنس، اور اس گائیڈنس کو ایک زندہ حقیقت بنانے کے لیے جو مشکلات پیش آتی ہیں ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے نور، روشنی. مصدق لما بین یدیہ من التورات، اور وہ سچ کر دکھانے والی تھی ان چیزوں کو کہ جن کا ذکر پہلے تورات میں ہو چکا تھا، اور اس میں گائیڈنس تھی. اور موعظہ وعظہ یعظو، ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں کانٹ چھانٹ کی گئی ہو، پن صاف کرنا، چھان لینا. موعظہ یعنی ایرر اینڈ ٹرائل سے انسانی عقل کا تجرباتی طریق ہے. تو تجرباتی طریق سے آج انسان ایک رائے قائم کرتا ہے، کل کو عمل شروع کرتا ہے، پرسوں پھر اس کی قباحتیں معلوم ہوتی ہیں، پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، پھر ایک نیا. تو اس طرح بہت سا وقت، سرمایہ، جدوجہد رائے گاہ جاتی ہے. تو وہی کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ موعظہ، یعنی انسان کو جو کچھ دیا جائے وہ پختہ ہو، پائیدار ہو، تجربے کی چھلنیوں سے بار بار، یعنی اور وہ بھی ناکام تجارب سے بار بار گزرنے کی بجائے آخری حقیقت یکبار کی انسان کے سامنے منکشف ہو جائے. تو یہ ریویلیشن ہے، ریویلڈ ہے. تو اس میں آبجیکٹیوٹی آف ریویلیشن جو ہے اس کا اظہار ہے موعظہ. للمتقین، کہ جو اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیں، ان کے لیے وہ حقائق جو پکے ہیں، سچے اور سچے ہیں، اور آخری درجے میں عدالت اور صداقت کے ساتھ آہنگ ہیں، ان سے انہیں آگاہ کیا جائے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ وہ انجیل کی تعلیمات کے مطابق فیصلے کریں. اب اہل انجیل اگر رفقائے محترم آج بھی انجیل کے مطابق چلیں تو دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. مسیح علیہ السلام نے کہاں کہا تھا کہ لوگوں کو غلام بناؤ، ظلم کرو، مظلوموں کو، محکوموں کو. وہ تو یہی کہتے تھے کہ اے ظلموں سے اور بوجھوں سے دبے ہوئے انسانوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں بوجھوں سے نجات دوں. اے شکستہ دلوں میرے پاس آؤ کہ میں رحم دل ہوں. تو وہ تو مجسم تھے رحم دلی، عدالت، اخوت، مواخات، اور حواریوں کے اندر اس کے سوا کیا تھا؟ تو اگر آج بھی انجیل والے انجیل کے مطابق فیصلے کریں تو امریکہ کا استبداد دور ہو سکتا ہے. برطانیہ نے جو ظلم اور استبداد عالمی سطح پر کیا اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہ سکتا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کوئی بھی ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی فاسق ہے. تو فاسقہ یعنی اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پامال کرنے والا. اللہ کا عہد یہ ہے کہ کتاب اللہ کا حاکم بناؤ، کتاب اللہ کو حاکم بناؤ، اور اسے حاکم بنانے کی بجائے اپنی خواہشات کو بنا رہے ہیں حاکم. اب اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کتاب محیمن آ گئی. اب تورات، انجیل اور صحف ما سبق، ان سب کا حاکم آ گیا، محیمن آ گیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اے رسول نازل کی، بھیجی آپ کی طرف کتاب، حق سے مالا مال کر، بالحق جو سراپا حق ہے اور جس کا میٹیریلائزیشن ہونا طے شدہ. وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ،
حیمانہ کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنا، چوکیداری یا نگہبانی کا فریضہ انجام دینا۔ وہ محیمن علیہ، اب قرآن جو ہے وہ صوف ما سبق کا چوکیدار ہے، نگہبان ہے، کرائٹیرین ہے، معیار ہے، یعنی کسی کتاب میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس میں کتنا اس قوم نے یا امت نے جھوٹ ملایا ہے، تراجم کی شکل میں، تعبیرات و تشریحات کی شکل میں کتنا حق ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کتاب محیمن قرآن حق اور باطل کی، غلط اور صحیح کا معیار ہے، کرائٹیرین ہے، کسوٹی ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، پس اے رسول تم اس کتاب کے مطابق حق اور باطل کے فیصلے کرو اور لوگوں کے مابین اس کی حکمرانی قائم کرو۔ ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق، اور لوگوں کی خواہشات، یہود کی، نصارہ کی یا اپنے فرقوں کی، ان کی پسند اور ناپسند کا آپ لحاظ نہ کریں، بالخصوص اما جاءک من الحق، اس حق کے مقابلے میں جو قرآن کی شکل میں آپ کے سامنے آ گیا، یعنی قرآن کا حق سب پر قاضی ہے۔ اس حق کے مقابلے میں اگر رسول بھی کسی کی پسند اور ناپسند کا خیال کرے تو پہلے ہم نے 248 میں دیکھا کہ ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو تجھے بھی کوئی ہمارے مواخات عمل، قانون مکافات عمل کے سامنے بچانے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راہ عمل، شریعہ، یہ شرع عرف کا کرن کے مقابلے میں ہے۔ کرن کہتے ہیں یعنی پانی کا جوہر، کہ جس میں ایک دفعہ آ کر پانی رک گیا اور تازہ بتازہ پانی آنے کا کوئی امکان نہیں، اور شرع ایسے گھاٹ کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر آن پانی پیچھے سے آ رہا ہے اور آگے جا رہا ہے، تر و تازہ ہے۔ تو شرع وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں کہ جن میں ہر آن تر و تازگی ہے، حیات بخشی ہے، منفعت ہے، کیونکہ توتی اقلہا کل حین باذن ربہا۔ وہ منہاجا، اور شرع میں صرف شرع ہی نہیں ہے بلکہ منہاج نہاجا، کسی چیز کو یعنی ڈھالنا، کسی چیز کو اڈاپٹ کرنا، تو اس کا جو میتھڈ ہوتا ہے، ڈائی ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے مطابق کسی کو ڈھالا جائے، وہ منہاج ہے۔ تو منہاج ہے میتھڈالوجی۔ تو الکتاب کے اندر ایک تو احکام ہیں کہ جو ہر آن تر و تازہ رہیں گے، دوسری وہ چیز ہے کہ جس کے مطابق ان احکام کو ایک معاشرے پر فٹ کرنا، نافذ کرنا، اس کے لیے اسٹریٹجی اور اس کے لیے میتھڈالوجی۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ اپنی کرتا یعنی اگر وہ اپنی مشیت مطلقہ سے کام لیتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تم سب کو ایک ہی ڈگر پر چلنے والا بنا دیتا، جس طرح حیوانات ہیں کہ بکری، بھیڑ، جتنی بھی انواع حیوانی ہیں، وہ ان سب کو جبلتوں کے حوالے سے، فطرت کے حوالے سے وہ مجبور ماز ہیں۔ یعنی انسان کی اس حوالے سے رفقائے محترم کوئی فطرت نہیں ہے، انسان لا فطرت ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے تو یہ بھی لاشعوری کے طور پر ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں شعور کے اسلام کا دین فطرت کیا مانا۔ تو اسلام کی یا مسلمان کا کہنا اسلام دین فطرت ہے، یہ بہت دھوکہ ہے، کیونکہ جو چیز فطرت میں ہوتی ہے اس کے لیے آبجیکٹیو گائیڈنس ضروری نہیں ہوتی، بلکہ ہوتی نہیں ہے۔ بھیڑ بکریوں کے لیے کیا ان کو کوئی نبی آ کر بتاتا ہے کہ یہ تم نے کھانا ہے، یہ پینا ہے، اس طرح بود و باش اختیار کرنی ہے؟ تو اگر اسلام دین فطرت ہے تو اس کے لیے آبجیکٹیو ریولیشن بیکار، کوئی ضروری نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، فرمایا کہ اس نے یہ احکام تمہیں اس لیے دیے ہیں تاکہ تمہیں تمہارا جو انر ہے اس کو باہر لائے۔ فیما آتاکم، ان احکام کے ذریعے، اس شریعت کے ذریعے، اس گائیڈنس کے ذریعے کہ جو اس نے تمہیں عطا کی۔ اور اس گائیڈنس کا یا شریعت کا مقصود کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ دوسروں کے اختیار اور ارادے میں اضافہ کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ کمپٹیشن تو مطلوب ہے، کمپٹیشن کے بغیر تو گاڑی آگے نہیں چلے گی، لیکن کمپٹیشن کا رخ غلط ہے۔ آج ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے، قرآن کہتا ہے دوسروں کو کھڑا کرنے کے لیے، ان کے اختیار و ارادہ کے اندر اور اضافہ کرنے کے لیے تم آگے بڑھو، تباہ کرنے کے لیے، گرانے کے لیے نہیں۔
इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, और तुम सब ने अंजाम कार कानून मुकाफात अमल के सामने लौट कर आना है। बस वो अल्लाह अपने उस कानून मुकाफात अमल के जरिए तुमको बताएगा कि तुम्हारे अंदर खोट कितना है और खरापन कितना है। और ये सिर्फ आखिरत में नहीं होगा, इसका ताल्लुक इस्लाम के साथ इस हवाले से भी है कि इस्लाम मवाजीन है, इस्लाम का कानून या कुरान मीज़ान है, तराजू है, इलाही तराजू। इस इलाही तराजू के जरिए 42/17 इस तराजू में आज भी हम अपने आप को तोल सकते हैं। हम क़यामत के मुंतज़िर नहीं, हम इस हयात अर्जी में अपने बारे में फैसला कर सकते हैं कि हमारा कितना वजन है, हमारे अमाल में कितना खोट है, कितना खरापन है, क्योंकि अल मीज़ान हमें अता कर दी गई है 42/17। तो इसलिए फरमाया अनहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, फरमाया पास आप फैसले करें इनके माबैन, मा अंज़लल्लाह यानी किताब समावी के माबैन हवाले से, और ना ख्याल करें इनकी ख्वाहिशात का, यानी किताब समावी के सामने किसी ज़ैद बकर की कोई राय, कोई इजमा, कोई तवातुर, कोई ख्वाहिश, उसकी कोई कीमत नहीं है। वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अन बअज़ मा अंज़लल्लाहु इलैक, ये रुफ़क़ाए मोहतरम रसूल को चौकन्ना किया जा रहा है। इससे आप अपना और उम्मत का और उम्मत के जो बड़े बड़े लोग उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो भी इस मुकाम से नीचे गिरेंगे या हटेंगे तो उनका इंदल्लाह क्या मुकाम होगा। और बेदार रहें, वहज़रहुम, और खबरदार रहें उनकी जानिब से। अन यफ्तनू का फाताना आन का माना डगमगा देना, उल्टा देना, उल्टे रास्ते पर डाल देना, कि कहीं आपको वो उल्टे रास्ते पर ना डाल दें। किस चीज से? अम बाज़ मा अंज़लल्लाहु इलैक, मा अंज़लल्लाह कुरान, इसके किसी एक हिस्से से। आम मा अंज़लल्लाह नहीं फरमाया, अम बाज़ मा अंज़ल, एक हिस्से से भी, इसके शोशे नुक्ते, इसके दायरे, यानी किताबुल्लाह की किसी अदना तरीन गोशे से भी ये लोग अपनी जद्दोजहद से आपको किताबुल्लाह से अलग न करने पाए, किताबुल्लाह से दूसरा रास्ता, एंटी रास्ता, उस पर आपको न चला सके। फ़इन तवल्लौ, और अगर ये आपकी इस दावत पर लब्बैक न कहें तो जान ले, यकीन रखें, अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअज़ ज़ुनूबिहिम, कि ये लोग क्या होगा, फिर अल्लाह ताला का इरादा इनके बारे में ये होगा कि वो पहुंचाएगा इनको इनके गुनाहों की सजा। यानी किताबुल्लाह की हुक्मरानी से हटना इस बात की दलील है कि ये कौम अपने गुनाहों की पादाश में सजा में मुब्तला होने वाली है। किताबुल्लाह से हटना अपने आप को अज़ाब इलाही में गिरफ्तार करने के मुतरादिफ है। जब कोई कौम या फर्द किताबुल्लाह की दावत पर लब्बैक न कहे तो यकीनी बात है ये कि वह अपने अमाल बद की वजह से सजा में गिरफ्तार है। और आगे इन्न कसीरम मिनन नास लफासिकून, और बेशक लोगों की अक्सरियत तो बदअहद है। फासिक सुना बदअहद, नाकिजुल अहद, अहद को तोड़ने वाले। आफा हुक्मुल जाहिलियत यबगून, इनसे पूछो कि क्या तुम किताबुल्लाह की हुक्मरानी का इनकार करके अमेरिका, बरतानिया और सेकुलरिज्म, उनकी हुक्मरानी अपने आप पर चाहते हो? आफा हुक्मुल जाहिलियत यबगून, क्या किताबुल्लाह की हुक्मरानी छोड़कर ये जिहालत और जाहिलियत की हुक्मरानी चाहते हैं? यानी दो ही सूरतें, या किताबुल्लाह की हुक्मरानी होगी और किताबुल्लाह की नहीं तो जाहिलियत की होगी, जिस तरह आज हमारे ऊपर है। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमिन युकिनून, यकीन रखने वाली कौम के लिए तो अल्लाह की हुक्मरानी से बढ़कर कोई हुक्मरानी नहीं हो सकती जो उनमें हुस्न कमाल पैदा कर सके। हुस्न ज़ात इंसानी में, हुस्न इंसानी मुआशरे में, हुस्न कायनात में सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी से कायम होगा। इंसानों की हुक्मरानी तो तागूत है, इंसान का हुक्मरान बनेगा तो उसका बेड़ा गर्क करेगा। और इसमें खतरा अहले ईमान को जो जाहिलियत की हुक्मरानी में ले जाने वाली कौमें वो कौन है, उनसे खबरदार किया, ऐ ईमान वालों, न बनाना तुम दमसास, रफीक, हमराज उन लोगों को जो यहूदी हैं, उन लोगों को जो नसरानी हैं, कारसास, वली, सरप्रस्त, बाज़ुहुम औलियाउ बाज़,
1400 سال پہلے قرآن کہہ چکا اور رفقائے محمد یہود و نصارہ کو الگ الگ نہ سمجھنا. امریکہ اور اسرائیل الگ الگ نہیں ہیں. امریکہ اسرائیل ہو یا اسرائیل اور برطانیہ اور فرانس ہو، یہ دو الگ الگ نہیں ہیں. بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے گارڈین ہیں، ایک دوسرے کے محافظ و نگہبان ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی تم میں سے یہودیوں کی سرپرستی میں اپنے آپ کو دے گا. امریکہ کے ساتھ نتھی کر لیا، فرانس کے ساتھ نتھی کر لیا. پچھلی 2 صدیوں کی ہماری تاریخ کیا ہے جی؟ کامن ویلتھ کے ساتھ ہماری شمولیت. یہ جتنے بھی بین الاقوامی استعماری ادارے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کی سرپرستی میں، کسٹوڈین شپ میں، نیٹو اور سیٹو کے معاہدوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُ، تو وہ انہی میں سے گردانا جائے گا. اللہ کی نظر میں اس کا اسلام اور ایمان دونوں نامعتبر ہے. اور دیکھو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کبھی بھی اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی. امیدیں تو لگائے بیٹھے ہیں کہ امریکہ ہمارا دفاع کرے گا، تو امریکہ نے تو 71 میں بھی بیڑا غرق کیا اور 97 میں بھی وہ یہی کرے گا. تو جب اللہ کے وعدوں پر ہمارا یہ حال ہے تو اللہ کی نصرت کیسے ہمارے لیے شامل حال ہو سکتی ہے؟ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ، فرمایا کہ جب تم کہو گے کہ یہود و نصارہ کی ولایت باطل ہے، تو خود تمہارے ہی اندر کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو دفاع کریں گے، وکالت کریں گے یہود و نصارہ کی. فَتَرَا، پس دیکھے گا تو ہے عموماً ان لوگوں کو کہ جو دل دماغ کے مریض ہیں، جن کے اندر ایمان کی بجائے کفر اور نفاق ہے. یہ ہیں حکمران، عالم اسلامی کے حکمران. 1400 سال پہلے بتایا یسارعون فیہم، جو یہود و نصارہ کی دورے کرنا، وزٹ کرنا، بھاگ بھاگ کر جانا، ان سے گائیڈنس، ہدایت اور رہنمائی لانا. یہ جتنے بھی آج ہمارے حکمران وقت ہیں کیا کر رہے؟ یسارعون فیہم، مقام یہود و نصارہ کے ہاں پیدا کرنے کے لیے مسلسل و پہم ان کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. یقولون، تم ان سے پوچھو اللہ کے بندو تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، اے لوگو ہم کمزور ہیں. تمہیں پتہ نہیں کہ یہود اور نصارہ یعنی امریکہ کو کوئی چیلنج کر کے زندہ رہ سکتا ہے؟ چائنا زندہ رہا اور ہے، اور ویتنام 2 کروڑ نے، چین یعنی 2 کروڑ نے برطانیہ کا، امریکہ کا، فرانس کا، بگ پاورز، ایٹمی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور زندہ ہے. لیکن یہ اللہ اور رسول کا نام لینے والا، قرآن کو کلام اللہ ماننے والا کبھی تاری ہے کہ اگر امریکہ ناراض ہو گیا تو ہم کہاں زندہ رہیں گے؟ نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی مخالفت، دشمنی ہمیں تباہ و برباد نہ کر دے، مصائب میں مبتلا نہ کر دے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، فرمایا کہ تم ایمان والو تم کھڑے رہو، تم یہود و نصارہ سے امیدیں نہ وابستہ کرو، اپنے رب سے وابستہ کرو. فَعَسَى اللَّهُ، پس پوری امید رکھو، أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، کہ اگر تم اللہ کے قانون کے ساتھ جڑے رہے تو وہ تمہیں فاتح کرے گا، فاتح کرے گا. اور امر من عنده، اور اگر تمہاری فتح براہ راست نہ ہوئی تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بلاک کے اندر تضادات پیدا ہو جائیں، وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جائیں. کیا خود پہلے برطانیہ اور آپ کا جرمنی دونوں نصارہ نہیں الجھ گئے؟ تو ان کے داخلی تضادات خود الجھیں اور وہ تمہارے لیے کشادہ کار کا راستہ کھول دیں. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اور وہ چلے تو تھے تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، لیکن وہ ایک نئی صورتحال میں مبتلا ہو کر کہیں اے کاش کہ ہم اس میں مبتلا نہ ہوتے، ہم نے کیوں یہ سارا اپنے لیے لے لیا. تو اب وہ دوسری جنگ عظیم میں مبتلا ہونے والے پچھتا رہے ہیں، اے کاش میں اس میں تو تھرڈ ورلڈ آزاد ہو گئی، اس میں تو عالم اسلامی کو ایک نیا راستہ کھل گیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، فرمایا کہ جب ایمان والوں کو یہ صورتحال دیکھنی پڑتی، اس سے دوچار ہوتے ہیں،
تو کہہ اٹھتے ہیں ایمان والے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی زوردار طریقے سے قسمیں کھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں؟ یہ پہلے بقرہ کی آیت نمبر 13-14 میں گزر چکا ہے کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو کہتے تھے ہم تمہارے، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو حیرانگی ہوتی ہے کہ دیکھو ایک طرف تو یہ ہمارے ساتھی اور دوسرے ہمارے ساتھی بن کر مشرکین مکہ کو ہماری مخبری کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، ہماری تباہی کے لیے ان کے دست و بازو بنتے ہیں۔ تو فرمایا حابطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، تو یہ جتنا جاسوسی اور اس طرح کے اعمال کرتے ہیں اس سے یہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے یہ اعمال انجام کار یعنی ان کے لیے بھروسے کی بجائے تباہی کا باعث ہوں گے اور آخر کار یہ خسارہ اٹھائیں گے۔ اب ان یہود و نصارہ کے خطرات کے حوالے سے ایمان والوں کو ایک تنبیہ، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے اہل ایمان اگر تم میں سے کوئی الٹے پاؤں لوٹ گیا دین قرآن کو چھوڑ کر اگر وہ جہالت و جاہلیت کے نظاموں کی طرف، افکار کی طرف، روایات کی طرف الٹ گیا، چلا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا نظام نہیں رکے گا، قرآن نہیں مرے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ کا پروگرام ہے اس کائنات میں، وہ پروگرام یہ ہے کہ اے عربو اگر تم اس پروگرام کو چھوڑ دو گے، قرآن کے پروگرام کو، تو اللہ تمہاری جگہ پر ایک اور قوم لائے گا۔ اس قوم کا خاصہ کیا ہوگا؟ یحبہم ویحبونہ، وہ قوم، وہ گروہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بھی خود ایک محبوب کی تلاش میں ہے، اس کائنات میں اللہ کا بھی ایک محبوب ہے، اور وہ محبوب ہے محب قرآن، یعنی قرآن کے مشن کا جو خادم ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ جو کلام اللہ کی خدمت کو اپنا مشن بنائے گا وہ اللہ کا مخدوم، اللہ کا محبوب ٹھہرے گا۔ یحبہم ویحبونہ، جب اللہ کے وہ محبوب ٹھہریں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے نصرت و تعاون کا عہد نہ کرے؟ اذلۃ علی المؤمنین، اور یہ اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے نرم، اخوت، مواخات، بھائی چارہ، اور فرمایا کہ اعزہ علی الکافرین، اور جو منکرین قرآن ہیں ان کے مقابلے میں سخت۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، غلبہ کتاب اللہ کے لیے سر بقف، جان و مال قربان کرنے والے غلبہ کتاب اللہ کے لیے۔ لا یخافون لومۃ لائم، اور غلبہ کتاب اللہ کے لیے اور کتاب اللہ کے موقف کے سامنے کسی ملامت گار کی ملامت کو سامنے نہ لانے والے۔ دنیا کیا کہتی ہے، مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، کہا کریں لومۃ لائم، کسی ملامت گار کی ملامت انہیں جہاد بالقرآن سے روک نہیں سکے گی۔ یہ مجاہدین القرآن کہ دنیا جہان کے ملامت گر ایک طرف اور قرآن کا موقف دوسری طرف، ذالک فضل اللہ، یہ ہے سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا گریس اللہ کا کسی فرد یا قوم کو کہ وہ کتاب اللہ کے اس موقف پر قائم ہو جائے۔ یؤتی ہے من یشاء، جو بھی اس موقف پر آنا چاہے دروازہ کھلا ہے، صدائے عام ہے۔ اور دیکھو واللہ واسع علیم، اور جب اللہ کہ اس موقف کو یا پروگرام کو یا مشن کو کوئی لے کر اٹھے گا تو کیا اللہ تنگ دست ہے؟ کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ یا اللہ کی کائناتی قوتیں تھک گئی ہیں؟ یا اللہ کا قانون مکافات عمل عاجز آ گیا ہے کہ وہ ان افراد کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں دے گا؟ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں اپنے پروگرام اور مشن کو غالب کر کے رہے گا، اور یہ جماعت در جماعت افراد اگر ہٹتے بھی رہیں گے تو افراد آتے بھی رہیں گے۔ اب جو افراد آئیں گے اور جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ کی شکل میں جو آئے، اب ان کی خصوصیات، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تمہارا کارساز اور مشکل کشا تمہارا مرکزی نظام ہوگا، سینٹرل اتھارٹی، امریکہ نہیں، برطانیہ نہیں،
یہود و نصارہ نہیں. تمہاری قوت کا راز تمہارے اپنے مرکزی نظام میں ہے، اس کے قیام پر، اور قیام ہو جائے تو اس کے تحفظ پر پوری توجہ رکھنا. اور وہ لوگ کہ جو اس نظام کو ایمان کے درجے میں قبول کر لیں، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، جو اس نظام کو اول سے لے کر آخر تک اجتماعی شکل میں اس کو قائم کرنے والے. صلاۃ جب وقت کی قید سے آزاد ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے کتاب اللہ کا انفرادی اور اجتماعی، معاشی اور معاشرتی ہر حوالے سے نفاذ. وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃ، اور اس اقامت صلاۃ کا ہدف کیا ہے کہ ہر فرد کو سامان نشو و نما ملے، اس کی نشو و نما ہو جسم کی بھی اور جان کی بھی. تو یہ ہے زکوٰۃ. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ اس پروگرام کے سامنے ہمہ وقت جھکے ہوئے، لگے ہوئے، اس پروگرام کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو کوئی بھی اس مرکزی نظام کی سرپرستی میں آ جائے گا اور ایمان والوں کے ساتھ جڑ جائے گا تو یہ بات یقینی ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ اللہ کی جماعت غالب آ کر رہے گی. اب پھر اسی خطرے سے جو اس جماعت کو یہود و نصارہ کے حوالے سے تھا اس سے خبردار کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، مت پکڑنا، مت بنانا، مت یعنی سمجھنا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بنا لیا ہے، بنا رکھا ہے اپنے دین کو حوض، ایسی چیز کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں نتائج و ثمرات کے حوالے سے. وَلَعِبًا، اور دین ان کا کیا ہے؟ ایک کھلونا ہے، کھلونے کی چیزیں، کھیل کی چیزیں. تو جس طرح کھیل سے، کھلونوں سے بچہ اپنا دل بہلا لیتا ہے، تو انہوں نے دین کو دل بہلانے کی چیز بنا لیا ہے، یعنی وقت گزارنے کا. یعنی جس طرح کی کسی کو بٹیر لڑانے کی عادت ہے، کسی کو کبوتر بازی کا چسکا ہے، تو انہوں نے دین کو ایک ایسی چیز بنا لیا ہے کہ جس سے اپنی دل کی جو امنگ ہے اس کو پورا کر لیتے. یعنی نظام حیات کے طور پر دین ان کے ہاں نہیں ہے، دین ایک کھلونا ہے دل کو بہلانے کا ساز و سامان. اور یہ ہیں کون؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ جو تم سے پہلے کتاب دی ہے. اور آج رفقائے محترم ہمارے ہاں دین دل بہلانے کی چیز ہے، یعنی نظام حیات کے طور پر اس کے درخشندہ نتائج گواہ نہیں ہیں. ہر فرد جو ہے وہ اپنے من کی دنیا میں مبتلا ہو کر سویا ہوا ہے اور دین کی خوشفہمیاں، لوریاں، مذہبی پیشوا دے کر اسے اور زیادہ ڈل کیے جا رہا ہے. والکفار اولیاء، اور یہی حال ان کا ہے کہ جنہوں نے اس نظام کا عملاً انکار کر رکھا ہے. گویا کہ یہ عملاً انکار کے مترادف ہے. دین کو مانا جائے گا نظام حیات کے طور پر، اور نظام حیات کے طور پر نہیں تو یہ اور کفر دونوں برابر ہے. تو فرمایا کہ ان کو کبھی اپنا امیدوں کا قبلہ نہ سمجھنا. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور ہمیشہ تم کیا کرنا؟ اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ رہنا، بشرطے کہ تم مومن ہو. یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اقدار وحی کے ساتھ انسانی معاشرہ، انسانی فرد ہم آہنگ ہو جائے، وہ کھلونوں کے طور پر اقدار وحی کو نہ مانے. اور یہ جو ماقبل رفقائے محترم آیا تھا یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ، یعنی دین اجتماعی شکل میں نافذ ہو جائے، تو یہ ہوا سے، اوپر سے، فضاؤں سے تو یہ دین اجتماعی نظام حیات کے طور پر نافذ نہیں ہوگا. انسانی دنیا میں اس کی کوئی تکنیک چاہیے، اسٹریٹجی چاہیے، حکمت عملی چاہیے، اور وہ ہیں صلاۃ موقت کے اجتماعات. تو جب یہ صلاۃ موقت کے اجتماعات کہ جن کی حیثیت سمبولک ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کا قیام، رکوع اور سجدہ سمبولک ہے، اور یہ قائم مقام ہے جماعت کی وحدت کے، جماعت کی امامت کے اور جماعت کی اطاعت کے، وقت کی پابندی کے، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری اور غمگساری کے، اور ڈے ٹو ڈے جو مسائل و مشکلات ہیں صلاۃ الفجر میں ان کا فیصلہ کرنا اور اس کی شہادت دینا، اور شام کو اس کا محاسبہ کرنا کہ آج ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. تو فرمایا کہ یہ یہود وہ ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ندا کرتے ہو. اب وہ ایک دوسرے کو بلایا جائے یا اس کے لیے امرہم شورا بینہم کے تحت اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کر لیا جائے.
قرآن نے نادیتم کہا ہے، ندا کو کھلا رکھا ہے، ہر زمان اور ہر مقام میں اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ جو بھی امرہم شورا بینہم کے تحت ہو جائے ندا کا طریقہ کار وہی مطلوب ہے، اور اگر پہلے سے ایک چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی اصول وحی کی خلاف ورزی نہیں ہے تو وہی چلے گا۔ تو فرمایا کہ جب تم الصلاۃ کی ندا کرتے ہو تو کیا کرتے؟ نتخذوا حزوا ولعبا، تو یہ تمہاری صلاۃ کو طنز و استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں۔ دیکھو یہ پوجا پاٹ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، وقت کا ضیاع ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی کوئی دین ہے؟ یہ تو سراپا دل لگی ہے، یہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے بحث ہو نہیں، ان سے الجھو نہیں، یعنی جو الصلاۃ کی افادیت سے منکر ہیں ان سے بحث نہ کرو۔ کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، دین کے اجتماعات اور مذہب کی پوجا پاٹ اس کے مابین امتیاز کرنے کے لیے بھی عقل و شعور چاہیے، لیکن یہ عقل و شعور سے پیدل ہیں، یہ جذبات کے گھوڑوں پر سوار۔ اور تو فرمایا ذالک بانہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ گروہ ہے لا یعقلون جو امتیاز کو بیٹھا ہے، امتیاز نہیں کرتا کہ دین کے نفاذ کے لیے اجتماعات کی کیا اہمیت ہے اور پوجا پاٹ کے لیے حیات قضائی اس کی کیا اہمیت ہے، ان دونوں کے مابین یہ امتیاز نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ جب یہ تم سے طنز و استہزاء کریں اجتماعات صلاۃ کی ندا پر تو تم ان سے کہو قل یا اہل الکتاب، اے دعویٰ کتاب کا کرنے والو، حل تنقمون منا، تم کس بات کا ہم سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ کس چیز کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ الا آمنا باللہ، سوائے اس کے کہ سوچو کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ پر، اللہ حی و قیوم پر جو ہمارا خالق و مالک ہے اس پر ہم ایمان لائے ہیں توحید کے ساتھ۔ وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور اس تعلیم پر، دستور حیات پر جو قرآن کی شکل میں ہماری طرف نازل ہوا ہے، اور اس تمام کلام پر جو ہم سے پہلے نازل ہوا ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور اے ہم سے طنز و استہزاء سے پیش آنے والوں سوچو کہیں تمہارے اندر بدہدی تو نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کا عہد ہم نے جو کیا ہے کیا واقعی اس کو ہم اور تو پورا کر رہے ہیں؟ کہیں وہ عہد بھولے ہوئے تو نہیں؟ تو اسی کی تجدید یادداشت کے لیے اگر اجتماعات نہیں ہوں گے اور اس کو ایک زندہ حقیقت بنانے کے لیے کوئی نظام ہم وضع نہیں کریں گے تو بات آگے کیسے چلے گی؟ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، ان سے کہو کہ کیا میں خبردار نہ کروں تمہیں اس انجام سے بھی، ایک بدتر انجام سے جو اللہ کے ہاں سے ایسی قوم کا ہوتا ہے کہ جو اقدار دین کے نفاذ کے لیے جو زمان و مقام میں آپریٹرز درکار ہے اس آپریٹرز کو جو نظر انداز کرتے ہیں، یعنی وحی کی بالادستی کے قائل ہیں لیکن وحی کو ایک زندہ حقیقت میں منقلب کرنے کے لیے جو طریقہ کار درکار اس کی اہمیت نہیں مانتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ من لعنہ اللہ، تو ایسے افراد، ایسی قومیں خوشگوار نتائج و ثمرات سے محروم ہو جاتی ہیں، وغضب علیہ، اور کھڈ اور کھائیوں میں گر کر تباہ ہوتی ہیں۔ اور منہم القردہ، اور ان کے اندر غلامی آ جاتی ہے، ایپش مینٹیلٹی، بندر کو کہتے ہیں، اور بندر کی محکومی، نقالی، اور اس کی آزادی و خود مختاری کا کسی دوسرے کے ہاتھ پہ چلا جانا۔ والخنازیر، خنز کی جمع ہے کہ جن کا وجود جو ہے اس میں سران، عفونت اور ڈیکے اور ڈیکمپوزیشن وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ میں یوں سمجھو وہ عبد الطاغوت، کہ یہ ان قوتوں کے غلام بن جاتے ہیں جو حدود وحی کی مخالف ہوتی ہیں۔ اولئک شر مکانا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی پوزیشن میں ثبات و استحکام سے محروم ہوتے ہیں، تخریب ذات